قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله پورا زمانہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور حمد کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، جانور، پرندے، ہر چیز نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ اور شاعر نے اپنے ایک تخیل میں بڑے سونے الفاظ دیے ہیں، کہتے ہیں کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار سجائی گئی عاشقوں کے گھروں میں، منافقین تو فارغ ہے، سب دور ہے، عاشق نبی پاک کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کے گھروں کو سجایا، انہی کو توفیق دی اور انہوں نے ذکر مصطفیٰ کیا، اپنے ایمان کو تازہ کیا۔ تو پھر ظاہری بات ہے جو ذکر مصطفیٰ کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے تو پھر یہ کیفیت بھی بن جاتی ہے۔ کیا ترستے سونے
العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ جل شانہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہم موضوع رکھیں گے گناہ سے بچنے کا طریقہ۔ گناہ سے بچنے کا طریقہ، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے فکر آخرت۔ گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ فکر آخرت۔ اب یہ جو میں نے سوچ دی ہے آپ کو، یہ اصل سوچ ہماری نہیں ہے، یہ سوچ اللہ جل شانہ نے ہی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ سوچ کس انداز میں دی؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک سے بات کی، گفتگو کی، اور اس گفتگو سے ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ فکر آخرت ہے۔ بندہ یہ سوچ لے کہ قیامت والے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، پیش ہونا ہے، تو اگر آج میں گناہ کروں گا، زیادتی کروں گا، ظلم کروں گا، دھوکہ دوں گا، یا کوئی بھی گناہ کروں گا، کس منہ سے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ وہ ایک واقعہ جس سے یہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے کیا؟ ایک کافر کا واقعہ ہے جس کا زندگی کے اندر واسطہ پڑا ایک صحابی رسول سے، میرے آقا کے صحابی سے، اور یہ سورت ہے سورہ مریم۔ کون سی سورت ہے جی؟ سورہ مریم، اور اس کی آیت نمبر ہے 40۔ اس کی آیت نمبر ہے 77، 40 نہیں 77، آیت نمبر 77 اور 78، 79، 80، 81 اور 82۔ یہ 4-5 آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت خباب بن ارد الف را تا ارد، خباب صحابی کا نام ہے، ارد ان کے والد صاحب کا نام ہے۔ تو خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غریب صحابی ہے، کام کرتے تھے کپڑے رنگنے کا، تو یہ کام کرتے تھے، کپڑا رنگنا یا دھو دینا، یہ ان کی زندگی تھی۔ ایک دن ایک کافر آیا جس کا نام تھا آس بن وائل۔ یہ کافر کا نام تھا۔ یہ آیا کپڑے رنگانے کے لیے، تو جب کپڑے رنگ دیے تو رنگنے کے بعد جب پیسے مانگے نا حضرت خباب بن ارد نے، تو کہنے لگا جی پہلے تم محمد کا انکار کرو، پہلے محمد کا انکار کرو تب میں پیسے دوں گا۔ لفظ بولا پہلے محمد کا انکار کرو تب میں پیسے دوں گا۔ اور حضرت خباب اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے میں پھر بھی محمد کا انکار نہیں کرتا۔ لاجواب جملہ بولا، فرمایا میرا ایمان یہ کہتا ہے، کلمہ کوئی ایویں سستا نہیں پڑا، اتنا مضبوط ہے کہ اگر تو مر کر زندہ بھی ہو جائے تو میں پھر بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کہتے ہوں گے میری عزت میری
مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ وہ صحابی رسول کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر تم مر کر زندہ بھی ہو جائے پھر بھی میں محمد کا انکار نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا میں مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا؟ بڑے تعجب کی بات ہے، کہتا ہے مر کر کوئی زندہ بھی ہوتا ہے تو میں مر کر دوبارہ نہیں اٹھوں گا۔ حضرت خباب کہتے ہیں تو اٹھے گا، جس نے تجھے پہلی بار بنایا دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا۔ اب آس بن وائل کہنے لگا، کہتا ہے جب میں مر کر اٹھوں گا نا تو پیسے بھی میں اسی وقت دوں گا، یعنی قیامت والے دن۔ اب اسی واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ راز و نیاز کی باتیں یاروں سے کی جاتی ہیں۔ وہ میں نے پہلے شعر پڑھا کہ کی نہ کیتا یار میں ایک یار واسطے۔ اگر اپنی جو پسندیدہ بات ہے، جو راز کی بات ہے وہ بھی کی ہے تو ڈائریکٹ اپنے حبیب سے۔ انداز کیا ہے سنیے، آیت نمبر 77 سے یہ انداز شروع ہے۔ فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ فرمایا افرأیت، پیارے حبیب ذرا دیکھو، محبوب بھلا دیکھو تو صحیح، الذی کفر بآیاتنا، اس بے وقوف کی طرف جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا۔ اس کافر آس بن وائل کو ذرا دیکھو تو صحیح، وقال کہتا ہے لأوتین مالا، میں تمہیں دوں گا مال اور وہ بھی قیامت کے دن۔ کہتا ہے تمہیں مال دوں گا قیامت والے دن، ابھی نہیں دوں گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا، انداز کتنا سونا ہے۔ فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ فرمایا دو باتیں، کیا اس کافر نے، آس بن وائل نے، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کو دیکھ لیا ہے؟ کیا اس نے غیب کو دیکھ لیا ہے؟ قیامت تو غائب ہے، کسی نے دیکھی نہیں، اور میں نے کسی کو دکھائی نہیں، کوئی دیکھے گا کیسے؟ ابھی تک تو دکھائی نہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں قیامت والے دن مال کے ساتھ آؤں گا اور مال دوں گا بھی؟ کیا اس کو کوئی غیب کی خبر آ گئی ہے؟ اگلی بات، اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اپنے رب سے کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ یا اس کو غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ تو دونوں باتیں نہیں، نہ اس کو غیب کا پتہ ہے نہ قیامت کے دن کا پتہ کہ میری حالت کیا ہوگی۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس حدیث کو اتنا پتہ نہیں کہ قیامت والے دن جب میں آؤں گا میری حالت کیا ہوگی۔ یہ مال کے دعوے کرتا پھرتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ بلکہ فرمایا کلا سنکتب ما یقول ونمد لهم من العذاب مدا۔ فرمایا ہاں کلا، بالکل ایسا ہی ہوگا، مطلب قیامت والا دن جب یہ آئے گا تو خالی ہاتھ ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ اور سنکتب ما یقول، ابھی جو کہہ رہا ہے نا سارا ہم نے لکھ دیا ہے، جو یہ بکواس کر رہا ہے یہ ہم نے لکھ دی ہے۔ قیامت والے دن ہم دکھائیں گے کہ یہ تیرا عیب تھا، پھر سزا کیسے دیں گے؟ سننا ذرا، فرمایا نمد لہ من العذاب مدا۔ کفر کا عذاب تو ہے ہی ہے، کفر کا عذاب تو ہے ہی ہے، کفر کے عذاب سے زیادہ اور ہم اس کا عذاب بڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا جتنا کفر کا عذاب ہے اس سے زیادہ عذاب دیں گے۔ کیوں؟ اس نے بڑی بات کہہ دی ہے اپنے منہ سے،
بڑی بات کیا کی ہے کہ کافر ہو کے کہتا ہے کہ میں قیامت والے دن تجھ کو اس کا پیسہ دوں گا، معاوضہ دوں گا، ابھی نہیں دیتا۔ پھر فرمایا وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ وَمَا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، فرمایا ہم اس کو وارث بنائیں گے، ما یقولو جو یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی اگلے بندے کو چوٹ کرنے کے لیے کہ مطلب یہ کہہ رہا ہے ہم قیامت والے دن دیں گے، تو ٹھیک ہے پھر جب آئے گا قیامت والا دن تو دیکھ لیں گے کیا دیتا ہے، جب کچھ ہوگا تو دے گا، جب پلے میں کچھ ہے ہی نہیں تو دے گا کیا؟ بلکہ اللہ فرماتا ہے بڑے سونے لفظ، فرمایا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ بندہ ہمارے پاس آئے گا قیامت والے دن فردا، بالکل اکیلا، بالکل اکیلا ہماری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پھر ہم پوچھیں گے کہ دنیا میں تم نے کیا کہا تھا، دے حساب اس کا۔ تو اندازہ کیجئے ایک گناہ کیا اور کیا بھی کافر نے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو سمجھا دیا کہ اے میرے محبوب کی امت، کافروں کے انداز زندگی سے سمجھ جاؤ کہ اگر زندگی میں گناہ ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر لو، اگر کسی کا حق دینا ہے تو دنیا میں دے دو، قیامت والے دن کا دعویٰ نہ کرنا، ورنہ تمہارے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور دوگے کیا؟ کچھ بھی نہیں دے سکو گے۔ کیوں؟ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے پیش کیے جاؤ گے، اکیلے اکیلے ایک ایک بندے کا میں حساب دوں گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ نَعِيمٍ، تم سے قیامت والے دن ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کا پوچھا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت کائنات کے اندر وہ میرے مصطفیٰ ہے، تو دنیا سے پہلے یہ پوچھا جائے گا دنیا والوں تم نے میرے نبی کو مانا ہے کہ نہیں مانا؟ پہلے تو یہ حساب دو نا کہ میرے نبی کو مانا ہے، اس کی تعریفیں کی ہیں یا ان کو اذیتیں دی ہیں؟ الحمدللہ ہم اذیتیں دینے والے نہیں، ہم تو ان کی تعریف کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں اللہ حضرت نے سکھایا ہی یہ ہے، ڈر تھا کہ اسی دنیا میں ملے گی یا قیامت کے دن، تو کہتے ہیں ساتھ ہی دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ ادھر کوئی ڈر ہے نہ ادھر کوئی ڈر ہے، صرف یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے تیاری پوری کی ہے، کیونکہ احمد رضا کی تیاری پوری ہے، اس لیے اتنا بڑا دعویٰ۔ پھر ایک جگہ پہ کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے تو اپنی بن آئی ہے، مطلب یہ کہ اگر سرکار وہاں ہوں گے تو پھر ہمیں چھڑوا لیں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے تیاری کی ہے اور تیاری کر کے اتنے دعوے کر رہا ہے، لیکن ہماری تیاری نہیں ہوتی، دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ نماز ہمارے کھاتے میں نہیں، نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں جناب علی کپڑے صاف نہیں، مجھے کام ہے، دنیا داری ہے، اگر غم آ جائے شراب پی کے سمجھتے ہیں مجھے سکون مل جائے گا، اگر کہیں گناہ کرنے کا موقع آ جائے جانے نہیں دیتے، فوراً زنا کر لیا، بے حیائی کر لی، خوشی کا موقع آیا ہر طرح کے گناہ کیے، اور جب دنیا میں لین دین کی باری آئی تو کئی کہتے ہیں جی نہیں دیتا، جو کرنا کر لو،
تو اللہ نے پھر یہی سمجھایا کہ ابھی مان جاؤ، ابھی سب کے حقوق ادا کر دو، قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو خالی ہاتھ آؤ گے، کوئی نہ مال نہ کوئی سفارشی، کچھ بھی تمہارے کھاتے میں نہیں ہوگا، تو اس وقت تم کیا کسی کو دو گے؟ اس لیے ابھی سے اپنا حساب پورا کیجیے۔ جس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے جلدی ادا کرے، اگر کسی نے کچھ دینا ہے تو فٹافٹ ادا کرے، کیوں؟ انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں، اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہے یا کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی عزت خراب کی ہے، دنیا کے اندر ہی معافی مانگ لے، ابھی سے سب کو راضی کر لے، ورنہ قیامت والا دن حساب دینا اوکھا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بتوں کو خدا بنا لیا تاکہ ایک قیامت کے دن ہماری سفارش کریں۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے، اللہ فرماتا ہے کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، قیامت کے دن یہ بت مکر جائیں گے، کہیں گے ہم خدا نہیں تھے، یہ لوگ غلط ہیں، ہم خدا نہیں تھے، انہوں نے غلط کیا ہے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ فرمایا یہ بت ان کافروں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اللہ کا کرم نہیں ہے پھر ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں کافروں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں نہیں بلکہ امت مصطفیٰ میں پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ نبی پاک جب اللہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے معراج کی رات، یہ آخری جملے ہیں چند، اپنی زندگی پہ رشک کروا، اللہ نے فرمایا محمود تیری امت کو سب سے آخر میں بھیجا، کوئی گرا ہے؟ کہا نہیں، فرمایا جا کر پھر اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ دیکھو کیا بات ہے، ایک طرف قرآن کے اندر سمجھا رہا ہے اور دوسری طرف اپنے محبوب کی زبان سے سلام بھیج رہا ہے، اور پھر کہتا ہے پیارے حبیب اگلی بات یہ بھی کہہ دے گا میں نے تم سب کو آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ تمہارا کوئی بھی عیب کسی اور امتی کے سامنے نہ کھولو، تمہارے عیبوں میں پردے ہی رکھو۔ تو یار جب رب نے اتنے پردے ڈالے ہیں تو کیا ہم گناہ ہی کرتے جائیں؟ کیا ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی جائے گی؟ وہ پردے ڈالتے جا رہا ہے، تم گناہ کرتے جا رہے ہو، نہیں، رات ہو جائے اپنے رب کو یاد رکھو، صبح دن چڑھ جائے اپنے رب کو یاد رکھو، زندگی کے کسی بھی حصے میں اپنے رب کو نہ بھولو، گناہ کرتے یاد رکھو کہ قیامت والا دن اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔